السلام علیکم ناظرین، میں ہوں خوشی ناولز۔ آپ ہیں میرے چینل پہ اس وقت، خوشی ناولز چینل پہ۔ تو فرینڈز، یہ کہانی محض تفریح اور اصلاحی مقصد کے لیے ہے، جس کا مقصد کسی فرد، خاندان یا طبقے کی دل آزاری کرنا نہیں ہے۔ کہانی کے کردار اور واقعات فرضی ہیں اور ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر کسی کو کسی قسم کی مماثلت محسوس ہو تو اسے محض ایک اتفاق سمجھا جائے۔ تو فرینڈز، آج میں روح میں اتر پہلے کی دوسری ایپیسوڈ ریڈ آؤٹ کر رہی ہوں۔ روح میں اتر پہلے ایپیسوڈ 2، خوشی ناولز۔ کمرے کی روشنی مدھم ہے۔ نایاب ایک کونے میں کھڑی چہرے پہ خوف کے آثار لیے کھڑی ہے۔ ارسلان، ایک طاقتور شخصیت، نایاب کی طرف دیکھتا ہے۔ کیا ایسے ہی ماتم کرتے رہنے کا ارادہ ہے رات بھر، یا سونا بھی ہے؟ نایاب کافی دیر تک باہر نہیں آتی تو ارسلان مزید غصے میں آتا ہے۔ یہاں نہیں ہے تمہاری جگہ، وہ ماول کی فرش دیکھ رہی ہو، وہ ہے تمہاری اصل جگہ۔ چپ کر کے سو جاؤ، آگے سے کوئی آواز نہ سنو، ارسلان چیختے ہوئے کہتا ہے۔ نایاب خوف کے مارے ارسلان کی بتائی ہوئی جگہ پر آ کر لیٹ جاتی ہے۔ نایاب چپ کر کے ارسلان کی بتائی ہوئی جگہ پر سو گئی۔ وہ دل میں سوچتی ہے کہ اگر تھوڑا اور کھڑی رہی تو جلاد اسے کمرے سے نکال ہی نہ دے۔ اف اللہ جی، کیا کریں؟ کیا میری زندگی اسی قید میں گزر جائے گی؟ پلیز مجھے بچا لیں اس ظالم سے۔ وہ بغیر آواز کے روتی ہے، آنکھیں بند کر کے اپنے رب سے دعا کر رہی تھی۔ ارسلان کمرے میں چلتا، مطمئن اور خوش نظر آتا ہے۔ تم نے مجھے تھپڑ مارا تھا نا نایاب بیگم، اب میں تمہاری زندگی جہنم نہیں بنا دی تو کہنا۔ وہ مسکراہٹ کے ساتھ نایاب کی طرف دیکھتا ہے۔ نایاب آنکھیں بند کیے اس میں خوف کا سمندر لیے اپنے ماضی کی خوشیوں کو یاد کرنے لگتی ہے۔ نایاب اپنے دوستوں کے ساتھ باغ میں ہنستی مسکراتی ہے۔ ایک دوست مسکراتے ہوئے کہتا ہے، آؤ نایاب، ہمارے ساتھ کھیلو، تمہاری مسکراہٹ ہمیشہ خوشی لاتی ہے۔ یہ خوشی کے لمحات آہستہ آہستہ مدھم ہو جاتے ہیں۔ نایاب کی آنکھیں پھر سے بند ہو جاتی ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے اس پیاری سی لڑکی سے بدلہ لینے کا۔ ارسلان مسکراتے ہوئے نایاب کی حالت دیکھ کر سوچتا ہے اور وہ ایک سینیسٹر پلان بناتا ہے، پھر آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ دروازے پر زور سے دستک کی آواز آتی ہے۔ نایاب بستر سے ہڑبڑا کر اٹھتی ہے۔ کمرے میں کوئی نہیں ہے، مطلب وہ واش روم میں ہے۔ نایاب غصے سے سرگوشی کرتی ہے، اف، یہ جلاد اور اس کے گھر والے۔ نایاب خود کلامی کرتی دروازہ کھولتی ہے۔ دروازے کے باہر ارسلان کاظمی کی چھوٹی بہن ردا کھڑی تھی۔ ماما نے پوچھا ہے کہ ناشتہ کمرے میں بھیج دوں یا آپ باہر آئیں گی؟ ردا نرمی سے پوچھتی ہے۔ مجھے بھوک نہیں ہے، نایاب لٹمار انداز میں بولتی ہے۔ ٹھیک ہے، بھائی سے پوچھ کر بتا دیں پلیز، ردا ہچکچاتے ہوئے بولتی ہے۔ وہ خود ہی چلے جائیں گے، کہہ کر نایاب دروازہ بند کر دیتی ہے اور غصے میں کمرے میں ٹہلنے لگتی ہے۔ یہ میں کہاں پھنس گئی ہوں؟ تبھی واش روم کا دروازہ کھلتا ہے اور ارسلان تولیے سے بال سکھاتے ہوئے باہر نکلتا ہے۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی اور آنکھوں میں غصہ دکھائی دے رہا تھا۔ سنو، میں ابھی تمہاری بات نظر انداز کر رہا ہوں، لیکن میری بہن کے ساتھ دوبارہ بدتمیزی نہ کرنا۔ ہم نے اسے نازوں سے رکھا ہے، سمجھی؟ پاگلوں کی طرح باتیں کرنے کی عادت اپنے گھر ہی چھوڑ آنا، ارسلان سخت لہجے میں وارن کرتا ہے۔ میں پاگل ہوں؟ گہری سانس لیتے ہوئے بولتی ہے۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں، تم خود ہی تو اعتراف کر رہی ہو، ارسلان مسکراتے ہوئے بولتا ہے۔ نایاب چپ کر کے بے بسی سے ارسلان کو گھورنے لگتی ہے۔ ارسلان اسے نظر انداز کرتا ہوا بالکنی کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ اور ہاں، بند کمرے کی باتیں باہر نہیں جانی چاہیے، غلطی پر زور دے کر کہتا ہے اور ایک سرد نظر نایاب پر ڈال کر باہر نکل جاتا ہے۔ نایاب غصے سے بھری ہوئی ایک بار پھر کمرے میں چکر لگانے لگتی ہے۔ نایاب خیالوں کی دنیا میں چلی جاتی ہے، جہاں وہ اکیلی اپنی والدین کے ساتھ خوشگوار لمحات گزار رہی ہوتی ہے۔ خوشی اور ہنسی اس کی زندگی کا حصہ ہوتی ہے، لیکن اچانک منظر بدلتا ہے اور نایاب کو اس کے بابا نایاب جلال سے نایاب کاظمی بننے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ وہ یادیں تھیں جس سے نکل پانا تو ناممکن تھا۔ اس کے چہرے پر درد، دکھ اور آنکھوں میں آنسو کیا نہیں تھا۔ اس وقت اگر جلال صاحب دیکھ لیتے تو اپنی بیٹی کی اس حالت پر مر ہی جاتے۔ کون سمجھے گا میں کس حال میں ہوں، سب کو بس اپنی فکر ہے۔
میرے دل کی کوئی نہیں سنتا، وہ تلخی سے سوچتی ہے۔ تھک کر وہ کرسی پر بیٹھ جاتی ہے اور اپنے موبائل فون کو ہاتھ میں لے کر گھورتی رہتی ہے۔ موبائل کے اسکرین پر ایک میسج ہوتا ہے جو اس کے کسی پرانے دوست کا ہے۔ کب تک اس سب میں رہو گی؟ اپنے آپ کو آزاد کرو نایاب، زندگی جینے کے لیے ہے۔ نایاب آنکھوں میں نمی لیے اس میسج کو دیکھتی ہے اور بے بسی سے فون بند کر کے پھینک دیتی ہے۔ اسی لمحے دروازہ دوبارہ کھٹکھٹایا جاتا ہے۔ نایاب کے چہرے پر جھنجھلاہٹ آ جاتی ہے اور وہ یہ جھنجھلاہٹ لیے اٹھ کر دروازہ کھولتی ہے۔ سنو میری گڑیا، میں یہ ہرگز نہیں پوچھوں گی کہ کیسی ہو، کیونکہ مجھے معلوم ہے تمہیں ابھی یہاں ایڈجسٹ ہونے میں مشکل ہو رہی ہے، لیکن ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنے کی ضرورت ہے تاکہ حالت بہتر ہو سکیں۔ وہاں ارسلان کی ماما ہوتی ہیں جو پیار سے اسے سمجھاتی ہیں۔ آپ نہیں سمجھیں گی پھپھو۔ نایاب کچھ لمحوں کے لیے خاموشی سے ان کی طرف دیکھتی ہے۔ کیا نہیں سمجھوں گی پھپھو؟ پریشان ہو کر اس سے پوچھتی ہیں۔ یہ جو دل کی حالت ہے، یہ جو ذہنی الجھن ہے، اسے کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ سب کو لگتا ہے میں ٹھیک ہوں، لیکن اندر سے میں ٹوٹ چکی ہوں۔ آہستہ سے بولتی ہے تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور پھپھو اس کی یہ حالت دیکھ کر حیران رہ جاتی ہیں۔ شاید میں نہ سمجھ سکوں، لیکن اگر تم چاہو تو ہم مل کر اس مشکل سے نکل سکتے ہیں، پھپھو دھیرے سے بولتی ہیں۔ نایاب خاموش رہتی ہے اور پھپھو نرمی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتی ہیں۔ نایاب کی آنکھوں میں بے بسی اور درد جھلک رہا ہوتا ہے، لیکن وہ کچھ نہیں کہتی کیونکہ وہ جان رہی ہوتی ہیں کہ اس سب کا ذمہ دار ان کا ہی اپنا بیٹا ہے۔ نایاب اپنے کمرے میں بیڈ پر نیم دراز تھی۔ ذہن میں طرح طرح کے خیالات گھوم رہے تھے کہ دروازہ کھولنے کی آواز آتی ہے۔ پھپھو ردا اندر داخل ہوئی۔ پھپھو ہمیشہ کی طرح مسکراتے ہوئے نایاب کے قریب آ بیٹھی۔ بیٹی تو ہنس بول، ہمارے ساتھ کیا ہوا جو ارسلان ہر وقت ساتھ نہیں ہوتا؟ چھوڑ دو اسے، جانے دو، 100 کام ہے اس کے پاس۔ ردا بھی اسکول سے آ کر اکیلی ہوتی ہے، اس سے دوستی کر لو، بہت پیاری ہے میری بچی، دن اچھا گزرے گا۔ پھپھو سمجھانے لگی۔ جی پھپھو، کوشش کرتی ہوں۔ نایاب نے بے چینی سے پہلو بدلا اور سر کو تھوڑا سا جھکا لیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس محبت بھری نصیحت کا کیا جواب دے۔ پھپھو کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی، جیسے ان کی بات کا اثر ہو چکا ہو، لیکن ان کی گفتگو اب اپنے پسندیدہ موضوع کی طرف بڑھنے لگی تھی۔ ارے ہار سرنگار کیا کر، یہی تو دن ہوتے ہیں لڑکیوں کے سجنے سورنے کے، کوئی شوق رنگوں کے کپڑے پہن لو، لوگ آتے رہتے ہیں، انہیں بھی تو پتہ چلے کہ تم میری بہو ہو۔ پھر بھی پھپھو خوشی سے بولی، مجھے بھاری کپڑوں اور زیوروں سے الجھن ہوتی ہے پھپھو، بس آرام دہ کپڑے ہی اچھے لگتے ہیں۔ نایاب نے بے چینی سے اپنے ہاتھوں کو مچلا، لیکن ادب کی وجہ سے فوراً جواب دیا۔ ماں بھابھی صحیح کہہ رہی ہیں، دیکھیں نا موسم بھی کافی گرم ہو رہا ہے۔ ردا نے نایاب کی طرفداری کرنے کی کوشش کی، شاید اس کی یہ بے چینی کو سمجھ رہی تھی۔ بتاؤ بھلا، ہمارے زمانے میں تو لوگ سالوں تک شوق رنگ کے کپڑے اور بھاری زیور پہنا کرتی تھیں۔ پھپھو نے نرمی سے ایک پیاری سی مسکراہٹ دی اور اپنے زمانے کا ذکر کیا۔ وہ زمانہ الگ تھا ماما، ردا محبت سے بولی۔ پھر بھی گڑیا تھوڑا بہت سچ سنور لیا کرو، مرد جب باہر سے تھکا ہارا گھر آتا ہے تو بیوی کو سجا سورا دیکھ کر اس کی ساری تھکن دور ہو جاتی ہے۔ نایاب کی الجھن اور بڑھ رہی تھی، اس کے چہرے پر بیزاری اور اضطراب صاف دکھائی دے رہے تھے، لیکن وہ کچھ نہیں کہہ رہی تھی۔ پھپھو کا مقصد نایاب کو قائل کرنا تھا اور وہ یہ موقع ضائع نہیں کرنا چاہ رہی تھی۔ نایاب کی الجھن اور بڑھ رہی تھی، اس کے چہرے پر بیزاری اور اضطراب صاف دکھائی دے رہے تھے، لیکن وہ کچھ کہہ نہیں رہی تھی۔ پھپھو کا مقصد نایاب کو قائل کرنا تھا اور وہ یہ موقع ضائع کرنا نہیں چاہ رہی تھی۔ تو فرینڈس، آج کی یہ ایپیسوڈ کیسی لگی؟ امید ہے کہ آپ کو یہ ایپیسوڈ اچھی لگی ہوگی، اور تو فرینڈس اس سے آگے جاننے کے لیے میری ایپیسوڈ کو بالکل اسکپ نہ کیا کریں۔ میں کل پھر نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوں گی اور امید ہے آپ کو وہ بھی اچھی لگے گی۔ تو فرینڈس، اگر میری اسٹوری
کہ یہ میرے ناولس کی یہ ایپیسوڈ اچھی لگی ہو تو پلیز لائک شیئر اینڈ کمنٹس کرنا نہ بھولیں، اور اگر آپ میرے لیے نئے ہیں تو پلیز فرینڈس میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں تاکہ میری نیکسٹ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو پہلے مل سکے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں کل۔ تھینک یو۔